السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما فلعلک تارک بعد ما یوحی الیک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہو، ودن بریکٹ ان کے اس رویے کی وجہ سے، بریکٹ کلوز، جو تم پر نازل کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جو آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے نازل ہوئی کہ اپنے فرائض سے دل برداشتہ ہو کر ان کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے اپنے فرائض میں کوئی سستی نہیں کرنی، ڈھیلا نہیں پڑنا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول تب مانیں گے جب آپ کے پاس ہم دیکھیں گے کہ کوئی خزانہ ہو یا کوئی فرشتہ آئے آپ کے ساتھ ہٹو بچوں کی پکار لگاتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دے رہا ہوں، تو آپ نے ان کے ان بے وقوفانہ مطالبوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ تو نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ان پہ کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ لازمی ان کو راستے پر لے کر آنا ہی آنا ہے، ہدایت دینی ہی دینی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر یہ اس طرح کی بہانہ بازیوں سے گریز کرنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ آپ کی کوششیں، محنتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ان کی شرارتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ جو جس چیز کا مستحق ہوگا اللہ اس کو پکڑ لے گا، اور پھر اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا جب اللہ ان کو پکڑے گا تو۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو آپ کو کہا گیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ کچھ وحی کا حصہ چھوڑ دینے والے ہو جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ آیات اس لیے نہیں آئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوتاہی کر رہے تھے، ڈھیل کر رہے تھے، وحی الہی کے کسی حصے کی تبلیغ سے ہچکچا رہے تھے یا اس کو چھوڑ رہے تھے، بلکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ کو ایک پریشانی ہوتی تھی نا کہ لوگ آ کیوں نہیں رہے، لوگ سیکھ کیوں نہیں رہے، آپ کو کہا گیا کہ نہیں، اپنے موقع پر استقامت اختیار کیجیے، اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری تک محدود رکھیے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ یہ جو مضامین ہوتے ہیں اس قسم کے، اس کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ یعنی سنایا پیغمبر کو جا رہا ہوتا ہے، اور پیغمبر کو سنا کر اصل میں کن کو سنایا جا رہا ہوتا ہے؟ منکروں کو، دشمنان اسلام کو۔ تیزی ہے نا جو اس سے لہجے کے اندر، وہ نبی کے لیے نہیں ہے۔ نبی کے لیے تو حوصلہ ہے، تسلی ہے، دلاسا ہے، تیزی ان کے لیے۔ آیات سنیے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس بات سے تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ یہ منکرین، یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ انما انت نذیر، اصل میں آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز، آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے، اللہ ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ کلیئر ہو گئی آپ کو یہ بات کہ کیا بات، کیا میسج یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 13، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہ اس شخص نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کو پیغمبر کی ذاتی تالیف، ذاتی کتاب قرار دیتے تھے، یہ الزام لگاتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو خود چوٹی کے شاعر ہیں، چوٹی کے ادیب ہیں، ان کو انسان کے کلام اور اللہ کے کلام میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔
اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے، تم کہتے ہو نعوذ باللہ ام یقولون افترا، اس کو پیغمبر نے خود لکھا ہے، تصنیف کیا ہے، نعوذ باللہ قرآن کا مصنف اور رائٹر نبی کو تم قرار دے رہے ہو، اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ بہت سادہ اور آسان ہے۔ سادہ اور آسان کیسے؟ اللہ نے کہا تم کہتے ہو کہ انسان نے لکھا ہے نا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، ان سے کہیے اے نبی تم بھی ایسی ہی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، جاؤ 10 صورتوں کا چیلنج ہے۔ 3 طرح کے چیلنج آئے ہیں قرآن میں۔ ایک جگہ انہیں کہا گیا پورا قرآن لے آؤ، ایک جگہ کہا گیا کہ 10 صورتیں لے آؤ، ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صورت لے آؤ، یعنی مختلف چیلنجز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے۔ اب یہاں پہ 10 کی بات آئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تم نے اکیلے کام کرنا ہے، اکیلے لکھنا ہے، بلکہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سے ہو سکے تو ان کو بھی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، باقیوں کو بلاؤ، جنوں انس کو بلاؤ۔ اور میں وہ آپ کو جو پہلے سے بات کہتی آ رہی ہوں کہ ان کا دین اسلام کی وجہ سے بقول ان کے سخت خطرے میں تھا۔ اب جو وہ سخت خطرے میں ہیں تو اس موقع پر تو ان کو دین کی مدد کی زیادہ ضرورت ہے نا، اپنے دین کی مدد کی، تو جو کر سکتے ہیں کریں، جو بن سکتا ہے وہ بنا لیں۔ یہ چونکہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار عام کی، اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے یہ مطالبہ منکرین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ٹھیک ہے کہ جاؤ لے آؤ قرآن جیسا ایک کلام، تم بھی گھڑ کے لے آؤ، اگر قرآن نبی کی گھڑی ہوئی کتاب ہے تو نعوذ باللہ کون لا سکتا تھا؟ اللہ نے کہہ دیا، یاد ہے نا آپ کو کہ تم اگر نہ کر سکو اور ہرگز تم نہ کر سکو گے تو پھر اس دوزخ کے آگ کے ایندھن کے لیے تیار ہو جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آیت 14 فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکیں، کون؟ وہ جو صورتیں بنانے کا جن کو کہا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، اب اگر وہ مددگار ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں، قرآن جیسی کتاب وہ نہ گھڑ سکیں، وہ جواب نہ دے سکیں، فَاعْلَمُوا، تو خوب کان کھول کر سن لو، جان لو، انما انزل بعلم اللہ وَأَلَّا الہ الا ہو، تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں ان سے براہ راست خطاب ہے، مشرکین سے، ان کے شر کا جواب۔ اللہ نے کہا کہ آج تمہارے دیوی دیوتا تمہاری مدد کے لیے نہیں اٹھ رہے، آج نہیں اٹھ رہے تو پھر کب اٹھیں گے؟ کس دن اٹھیں گے؟ آج تو تمہیں ان کی مدد کی شدید ضرورت ہے، اور یہ جان لو وہ اٹھ ہی نہیں سکتے، مان لو کہ یہ اس کتاب کا فیضان ہے۔ تم کیا ساری کائنات بھی مل جائے نا اس کتاب جیسی، کیا اس کی ایک سورت جیسی، ایک آیت جیسی کوئی آیت بنانے کے لیے کوشش کرنا ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ جب یہ ناممکنات ہیں تو پھر اس قرآن کا دعویٰ مان لو۔ کون سا دعویٰ؟ انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کا علم کا ایک حصہ ہے جو اس نے اتارا، اور یہ بھی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فہل انتم مسلمون، پھر کیا تم جانتے ہو؟ اس کے باوجود بھی تم اگر نہیں اب اگر تم مسلمان نہیں بنتے، یعنی ماننے والے نہیں بنتے، ایمان لانے والے نہیں بنتے، یہ تمام جو عقلی دلائل اللہ نے دیے تمہارے سامنے آئے، اس کے باوجود کیا تم نہیں مان رہے؟ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 15 ما کانا یرید الحیات الدنیا، ودن بریکٹ، یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ کلوز، کیا
جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں۔ آیت 12 میں کفار کا طعنا کہ وہ نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کی بے سر و سامانی کو آپ کی رسالت کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ دنیا ہمارے پاس زیادہ ہے تو پھر ہمیں اللہ کے غضب سے ڈرنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے، ہم تو یقیناً اللہ کی نگاہوں میں ان سے بہتر ہیں۔ دلیل کیا تھی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ان سے بہتر ہیں؟ کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ ہمیں دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی مال و متاع، دنیا کے فائدے ان سے زیادہ ہیں ہمارے پاس۔ یہ مال یا دنیا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کی نگاہوں میں ہیں۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے تو پھر ہم اتنا عیش کیوں کر رہے ہوتے، اور نعوذ باللہ یہ مسلمان اتنی جوتیاں کیوں چٹکھا رہے ہوتے، یہ اتنے مسائل میں کیوں ہوتے، یہ اتنی مشکل میں کیوں ہوتے۔ اللہ نے ان کی اس غلط فہمی کو اس آیت اور اگلی آیات میں اللہ نے دور کر دیا، رد کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا اور اس کی زینتیں نیک اعمال کے انعام میں نہیں ملتی۔ یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھنی ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اسے دنیا کی نعمتیں اور زینتیں مل جائیں گی۔ جو نہیں کرے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بھی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اتنا قرآن پڑھا، اتنے صدقے خیرات کیے، اتنا یہ کیا، پھر کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ؟ پھر اچھا کیوں نہیں ہوا؟ پھر خیر مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھئی کیا اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ جب تم اتنا قرآن پڑھو گی، اتنے ذکر اذکار کرو گی، اتنا صدقہ خیرات کرو گی تو تمہیں یہ ملے گا ہی ملے گا؟ کہاں ہے گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کا امتحان ہے، وہ اپنی حکمت سے چاہتے ہیں تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ اجر کہاں ملے گا؟ آخرت کے اندر جا کے ملے گا۔ لہذا یہ بات اللہ نے ان کو بھی سمجھائی، اور ان کو سمجھاتے ہوئے ہم بھی سمجھنے والوں کی صف میں شامل ہوں۔ یاد رکھیے کہ دنیا تو نیک اور بد دونوں کو ملتی ہے، البتہ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان کو دنیا میں ہی دے دلا کر کامیابیاں آسانیاں دے کر اللہ ان کا کھاتا یہیں پر کلیئر کر دیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے لیے دوزخ، کیونکہ وہ کوئی کام آخرت کو مقصد بنا کر کرتے ہی نہیں ہے، تو آخرت میں اجر کس بات کا؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کو آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، تو پھر ختم ہوگی نا دنیا کے اندر ہی ان کے سارے معاملات۔ آیت دیکھیے، من کانا یرید الحیات الدنیا، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی وزینتھا اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو چکا دیتے ہیں، یہی چکا دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ آیت سمجھ آ گئی؟ آیت نمبر 60 ابھی چل رہی ہے نا، مضمون چل رہا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کن کے لیے؟ جو صرف دنیا کا ساز و سامان، دنیا چاہتے ہیں، جن کا رب، جن کا معبود دنیا بنی ہوتی ہے۔ آیت 16 میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے طالب تھے، دنیا پہ ہی مر مٹے تھے، دنیا کو ہی اپنا عشق بنا لیا تھا، اپنا جنون بنا لیا تھا، دنیا کے لیے پاگل پن کی حد تک یہ اس میں دھنس گئے تھے، چلے گئے تھے، اسی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ آخرت تو ان کا مطمع نظر، ان کا مقصد، ان کا ٹارگٹ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے؟ مقصد کس کے لیے ہوتا ہے؟ آخرت ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حساب اللہ نے
دنیا میں ہی بے باک کر دیا، یہیں پہ مل گیا ان کو جو صلے ملنے تھے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی، یعنی مشرکین مکہ، تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب باطل ہو گیا، دنیا کا کوئی فائدہ ان کو ایک ذرہ برابر وہاں ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ملنے والا؟ ان کا گول دنیا تھی، ان کا گول آخرت تھی ہی نہیں، تو جب تھی ہی نہیں تو وہاں پہ ملنے کا کیا؟ ان کو جو ملنا تھا دنیا میں اللہ نے ان کو دے دیا۔ وہی دعا یاد کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دونوں چیزوں کو مانگنا ہے نا ہمیں۔ تو آیت 17، افمن کان علی بینۃ من ربی، سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا، تسلی، کہ آپ کے بتانے سمجھانے کے باوجود جو لوگ قرآن سے گریز اختیار کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، ان کی اصل بیماری کیا ہے کہ ان کی فطرت کا نور بجھ چکا ہے۔ آپ جو مرضی جتن کر لیں، جب بندہ لائٹ ہی نہیں ہے، ایک ہوتی ہے نا کہ آپ نے باہر سے ایک لائٹ دکھانی ہے، کوئی ماچس کی تیلی جلانی ہے، آگ دکھانی ہے، شعلہ دکھانا ہے، اندر بھی کوئی رمق ہوگی تو کوئی وہ آگ پکڑے گا نا، اندر رمق ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی، قرآن ان کے سامنے آیا، اللہ کا حکم انہوں نے سنا، تو ان کو لگا کہ ہمارے اندر اور قرآن میں، ہماری فطرت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی بات ہے، واقعی ایسا ہے۔ تو گویا اس پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے اپنے نور فطرت کو زندہ رکھا ہوگا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت آئی ہے، ویسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ قرآن ان کو ایک مانوس چیز ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں ہیں؟ علی بینۃ من ربی، اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہیں، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے بریکٹ کلوز سامنے آ گیا۔ شاہد، یہ کون ہے شاہد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کتاب واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ سمجھ کس کو آئی؟ جس نے اپنے نور فطرت کو جلا کر رکھا، جہاں پہ آلریڈی حرارت شعلہ موجود ہے۔ قرآن کا نور آیا، وہ دونوں شعلے میچ ہوئے، ہدایت مل گئی۔ پھر فطرت میں تھا، قرآن کا پیغام انڈرسٹینڈ کیا، پھر نبی کی سنت، نبی کا کردار، نبی کی زندگی ان کے سامنے ایک گواہ کی طور پر سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا ہاں، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، جو کچھ تمہاری فطرت میں ہے، جو کچھ اس میں سملیرٹیز ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ بینہ، بینہ سے کیا مراد ہے بتائیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، نور فطرت، وہ خیر اور شر کا شعور جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اور پھر یتلوہ شاہد منہ، یتلو تلا، یتلو سے ہے کسی چیز کے بعد اور اس کے پیچھے آنا، منہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ نے سب سے پہلے ہماری فطرت میں اپنا نور ودیت کیا، پھر مزید فضل سے اللہ نے ایک شاہد کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور وہ آئے اور آ کر انہوں نے دین کا، قرآن کا پیغام پہنچایا۔ اچھا، بعض تفسیروں میں شاہد سے مراد آپ کو جبریل امین ملیں گے،
بعض نے کہا کہ شاہد سے مراد قرآن پاک ہے۔ اگر ہم ان باتوں کی ڈیپتھ میں جائیں، جبریل امین، قرآن یا نبی، تینوں کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، چیزیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کے سب شاہد ہیں یہ۔ پھر فرمایا وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے سے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی ہے، موجود ہے۔ یعنی پہلے کی شہادتوں میں سے یہ شہادت بھی موجود ہے جو قرآن کی تصدیق کر رہی ہے۔ کون سی شہادت؟ شاباش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات امام یعنی رہنما بن کر آ چکی، رحمت بن کر آ چکی۔ جو اس کتاب کے اسلوب کو، سٹائل کو سمجھنے اور جاننے والے ہیں، وہ تو قرآن کو دیکھتے ساتھ ہی مان لیں گے کہ یہ بھی ویسی ہی کتاب ہے، وہی سے آئی ہے، اس کا سورس بھی وہی ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے۔ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ کس طرح کے لوگ ایمان لائیں گے؟ بالکل، اشارہ قریش کی طرف ہے۔ وہ اہل کتاب کے بہت جاننے والے تھے، یہود بھی اپنی کتاب کو امام اور رحمت مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لانے والے یہی ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کو بھی جان لیا، جنہوں نے تورات کو بھی جان لیا، جنہوں نے نبی کو بھی پہچان لیا، وہ اس سے ماننے سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ اور جو نہیں ماننے والے ہیں، جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، وہاں جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان گروہوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا ان کے لیے دوزخ کا وعدہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، پس اے نبی تم اس وحی کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑنا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں تھے؟ نہیں تھے۔ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ مخالفین کو۔ خطاب کا رخ ان کی طرف ہے۔ کہا کہ یہ شامت زدہ لوگ اگر اس حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو جھٹلائیں، ان کے اس جھٹلانے سے آپ کسی الجھن میں نہ پڑیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے، انہ الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس حقیقت کو نہیں مان رہے۔ یہ بڑے بدبخت بنے ہوئے ہیں، یہ مان کر نہیں دے رہے، جان گئے ہیں، مان نہیں رہے، ایمان نہیں لا رہے، تکبر تھا بے شک۔ آیت نمبر 20 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، انہیں بتا دیجئے کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے ہیں۔ سورہ یونس آیت 17-18 میں سیم ایسا ہی مضمون پڑھ کر آئے۔ اللہ نے وہاں بتایا تھا کہ قریش کو سب سے زیادہ چڑ کس بات پہ تھی؟ قرآن کی دعوت توحید پہ چڑ تھی۔ وہ کہتے تھے اس میں کچھ کمی پیشی کر لو، باقی چیزوں کو ہم پھر مان لیں گے۔ وہ اپنے دیوتاؤں کی مذمت سن کر آگ بگولا ہو جاتے تھے، پھر ان کے منہ میں جو آتا وہ اس کے خلاف بک ڈالتے تھے۔ قرآن نے یہاں ان کے اس کی اصل محرک کو سامنے رکھ کر، یعنی مخالفت کو سامنے رکھ کر ان کی بدبختی اور محرومی پر افسوس کیا کہ ان سے بڑھ کر بدقسمت اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے، جس نے کیا اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کی، پرستش کی۔ جھوٹ بولا کہ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا۔ یہ عبادت کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی، جو ان کی سب سے بڑی ابدی محرومی بن چکی ہے۔ قیامت کے دن یہ راز کھلے گا کہ سارے معبود جن کی عبادت کی تھی وہ سب ہوا ہو گئے۔ فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہ گواہی دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کیا تھا، اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ یہ جو وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ ہے نا، یہ گواہی نبیوں کی بھی ہو سکتی ہے،
کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نبی سے اس کی امت پر گواہی دلوائیں گے کہ نبیوں نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو کیا تعلیم دی تھی اور امتوں نے اس میں کیا کیا بگاڑ پیدا کیا تھا۔ دوسرا، یہ گواہی فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے جو ہر چیز کا ریکارڈ رکھ رہے ہیں، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا۔ اللہ لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، رحمت سے دور ہو یہ اللہ کی۔ کون؟ ظالم۔ یہ وہ پکار جو گواہوں کی گواہی کے بعد ان مشرکین پر لعنت کے لیے کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ سے کوئی غلط بات منسوب کرنا، یہ انتہا درجے کا سنگین جرم ہے۔ سوچ سمجھ کے زبانوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ آیت 19، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہی الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالم ہے، ظالموں کو کھولا۔ ظالموں کا اور کیا کام ہے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، پھر اگلا کام کیا کر رہے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر حقیقت واضح ہونے کے بعد لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے راستے میں، اس کے جو اللہ کا راستہ ہے نا صراط مستقیم، اس میں کجی کیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایگزٹ بنا دیا انہوں نے دھوکے سے، کہ صراط مستقیم پہ جو تم نے یہ سیدھا ہی جانا، یہ تم نے رائٹ مڑ جانا ہے، یہ تم نے لیفٹ مڑ جانا ہے، یہاں سے تم نے ایگزٹ لے لینا ہے۔ ایسے کجی پیدا کر رہے ہیں، صراط مستقیم پہ بیٹھ گئے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے کہ بندہ اس راہ پر چل کر اپنے رب سے صحیح تعلق نہ پیدا کر سکے۔ انہوں نے جگہ جگہ وہاں پر اڑنگے ڈال دیے ہیں، ٹریپس بنا دیے ہیں، ایگزٹ بنا دیے ہیں، جگہ جگہ دیوی دیوتاؤں کی طرف، پیروں فقیروں کی طرف رخ پھیر دیا ہے انہوں نے، لوگوں کو توحید کی شاہراہ سے ہٹا کر گلی کوچوں کے اندر انہوں نے لگا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، یہی اصل مجرم ہے، یہی اصل منکر ہے، اتنے بے خوف ہو کر تبھی ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جی بولیں آپ۔ آج کل یہ جو پیر بزرگ ہیں تو یہ بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پاس مسلمان جاتے ہیں، مشنے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے لیکن غلط بات آگے سے بتا کر گمراہ کرتے ہیں نا آج کل۔ بس اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اصل چیز ہے کہ ہمیں ایک قرآن اللہ نے دے دیا ہے، نبی کی سنت موجود ہے، اچھے اچھے استادوں سے سنیے، سمجھیے، پڑھیے، ایک سے سنیے، پھر دوسرے سے سنیے، پھر تیسرے سے پڑھیے، پھر خود پڑھیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی میں حق کی راہ سے، توحید کی شاہراہ سے ہٹنے نہ پاؤں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو حق کی راہ سے ہٹانے کے لیے آئیں گے نا ظالمین، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، یہ کس روپ میں آئیں گے؟ یہ اصل روپ میں تو نہیں آتے، یہ اپنے اوپر لبادہ اوڑھ کر، گیٹ اپ اختیار کر کے، کسی نیک صالح اچھے خیر خواہ کی شکل میں آتے ہیں عموماً ڈی ٹریک کرنے کے لیے۔ تو اللہ میں کسی ایسے بندے کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، کسی ایسے ٹیچر کے پیچھے نہ چل پڑوں کہ جو میری غلط برین واشی کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو بنائے، اللہ ہاتھ تھام لیں گے انشاءاللہ۔ آیت 20، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی وہاں مددگار تھا۔ انہیں اصل میں جو ڈیل ملی ہوئی تھی نا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، جیسے بھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انہیں جو مہلت ملی ہوئی تھی، جو کھانے پینے عیاشیوں کا سامان ان کو ملا ہوا تھا، جس میں یہ دنیا میں بہت اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے، تو اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کے قابو سے باہر نکل گئے تھے۔
یہ اتنے بڑے ہو چکے تھے، یہ اتنے پاورفل ہو چکے تھے، ان کے پاس اتنی اتھارٹی آ گئی تھی کہ اللہ ان کے اوپر نعوذ باللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا. ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں تھی. نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی دنیا میں مددگار تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، نہیں سب کچھ کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں کیا کیا، ان کو مہلت دی کہ شاید یہ واپس پلٹ آئیں، توبہ استغفار کر لیں. تو یا پھر یہ کیا کریں، اپنا پیمانہ عذاب خوب بھر لیں اور بھریں، ثبوتوں سمیت ان کو پکڑا جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر اپنا یہ خوب سزا بھگتیں. اور یہ خود نہیں رکے تھے، دوسروں کو بھی انہوں نے روکا تھا. اللہ فرماتے ہیں یضاعف لهم العذاب، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں دوہرا عذاب دیا جائے گا، جلدی سے بتائیں. خود بھی نہیں آتے تھے، دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رکھا تھا، نبی پر بہتان ترازی ہو رہی تھی کہ خود گھڑ لی کتاب، خود بنا لی کتاب، خود لکھ لی کتاب. نہ دوسروں کو آنے دے رہے تھے، نہ خود آ رہے تھے، توحید کے راستے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھ گئے تھے. لوگوں کو ہٹانا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد بن گیا تھا. سوچیں یہ بہت بڑا کام ہے نا. اللہ نے کہا دوہرا عذاب ہے. حق کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ حکمت کیا ہے، کس طرح کی آپ نے بات کرنی ہے، کس انداز میں آپ نے میسج پہنچانا ہے. وہ کریں گے آپ ساری باتیں، اور بس ہدایت کی دعا کریں گے. ان پر کفر کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے. کفر کا فتویٰ لگانے کی، ان کو کچھ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں آرگیومنٹس، دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں کہ وہ اور اپنے کفر اور شرک میں سخت ہو رہا ہے تو پھر ان سے تھوڑی سی کنارہ کشی اس انداز میں کہ رشتہ داری نہیں کٹ ہونی چاہیے. اگر رشتہ دار ہیں ایک مناسب طریقے سے آنا جانا ملنا جلنا ضرور رکھیں، تاکہ بعد میں دروازے جو ہے نا وہ تھوڑے سے کھلے رہیں کہ بات کو ایک دوسرے سے سمجھایا جائے. کاش وہ دن آئے. اللہ فرماتے ہیں ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں نہ حق کی بات سنتے تھے نہ حق کو دیکھتے تھے. اتنی نفرت تھی نا انہیں اللہ سے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول سے اتنی بیزاری تھی ان کو، اتنے زیادہ ان کو ثبوت ملے ہوئے تھے. ان ثبوتوں کے باوجود یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. دنیا کی جو محبت ان کے سروں پہ سوار تھی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ اس محبت کو ہٹانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. کلیئر ہو گئی ہے بات؟ آیت نمبر 21 اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، وہی ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی صلاحیتیں خود برباد کی، اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں برباد کیا. جن کی مدد پہ ان کو بھروسہ تھا، دیوی دیوتاؤں کی مدد، کہ وہ کر دیں گے ہماری مدد. اول تو کوئی ہمیں پکڑے گا نہیں، پکڑا بھی تو کون مدد کرے گا؟ دیوی دیوتا. اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے تھے، حالانکہ کوئی دیوی دیوتا ان کے کام آنے والا تھا؟ کوئی ہوتا تو کام آتا نا، ہے ہی نہیں تو کام کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اپنے دماغوں میں خیالی معبود گھڑ لیے تھے. یہ سب بے حقیقت ثابت ہوں گے. ظاہر ہے کہ آخرت کی نامرادی ایسے ہی عقل و بصیرت سے محروم لوگوں کے حصے میں آئے گی. کلیئر ہو گئی ہے یہ بات؟ آیت 22 لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے. کون گھاٹے میں ہوں گے؟ جنہوں نے جھوٹ گھڑا، اللہ سے منسوب کیا، نبی پر تہمتیں لگائیں، اپنے معبودوں پر خام خواہی قسم کا بھروسہ کیا. اللہ کہتے ہیں ان سے یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. آخرت میں سب سے زیادہ یہ خسارہ پانے والے ہوں گے. استغفر اللہ. آیت 23 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف جھکے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کن کے برعکس استعمال ہوا یہ جملہ، یہ آیات؟ جو کفار اور مشرکین تھے، گھڑنے والے تھے شرک اور بدعت کو، کفر کو، ان کے برعکس بھی کچھ لوگوں کے گروہ ہیں، آمنو و عاملوا الصالحات اور وہ اخبتوا الی ربہم۔ یہ اب ایک نئی چیز آپ نے پڑھی، وہ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف جھکے ہوئے۔ کیسے جھکے ہوئے؟ ہر ایک سے کٹ کر پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ رب کی طرف انہوں نے خود کو فوکس کر دیا۔ دنیا ان کے سروں پر سوار نہیں تھی، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے سامنے جھک پڑے تھے۔ اخبدو خیبتے، نرم نشیبی زمین پہ پاؤں ہم جب رکھتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں اندر دھنستے جاتے ہیں نا، کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نرم زمین ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، تو ہم پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ اخبتوا الی ربہم، اپنے رب کی طرف بالکل جھک گئے ہیں۔ انہیں نہ مشرق نظر آتا ہے، نہ مغرب نظر آتا ہے، نہ شمال نظر آتا ہے، نہ جنوب نظر آتا ہے، انہیں صرف اپنا رب نظر آتا ہے۔ وہ اپنے رب کی طرف ایسے جھکے۔ اللہ ہمیں بھی اخبتو ان لوگوں میں شامل کریں جو اپنے رب کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب میں آپ کو آیات بتاتے ہوئے لفظوں کو ہائی لائٹ کرواتی ہوں نا، جیسے میں نے اب آپ کو کروایا اخبتو الی ربہم، اس کو دماغوں میں رجسٹر کر لیا کریں، گھروں میں جا کر سوچا کریں کہ اللہ اخبتو کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے، یہ بالکل میری زندگی میں نہیں ہے، یہ ہے تو بہت تھوڑا ہے، اللہ اخبتو کی صحیح اسپرٹ میرے زندگی کے اندر پیدا فرما دے، مجھے توفیق بخش دے کہ میں اخبتو کر سکوں، ہر ایک سے کٹ کر۔ اب کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ربانیت اختیار کر دیں کہ جی میں تو اللہ اللہ کرنے لگی ہوں، وہ کونا سنبھال لیا میں نے، میں نہ کسی سے ملوں گی، نہ جلوں گی، نہ آؤں گی، نہ جاؤں گی، کیونکہ میں تو اللہ والی ہو چکی ہوں۔ ایسا کوئی اخبتو کا میننگ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اخبتو دل کو جھکا دیں اور اپنے عمل کو بھی اس کی طرف پھیر دیں، لیکن زیادہ اپنے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے کام کرنے ہیں، حقوق ادا کرنے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو اخبتو کا ہی ایک حصہ ہے نا۔ لیکن مین کیا فوکس کیا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ جب ترجیح دینی ہو دنیا میں اور اللہ میں تو اخبتو ہونا چاہیے، اخبتو الی ربی۔ اس وقت فوکس دنیا کو نہیں کرنا، اللہ کو فوکس کرنا ہے، اللہ کی طرف جھکنا ہے۔ یہ لوگ خلق خدا کو راستے سے ہٹانے کی بجائے، خود کو ہٹانے کی بجائے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو خالق پروردگار کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت میں جانے والے، جنت کے سچے اصلی حقیقی وارث۔ ہم فیہا خالدون، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو پھر وہاں سے دوبارہ نہیں نکلیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں فرمائے، ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آیت 24۔ اب آپ دیکھیں نا، تھوڑی دیر کے لیے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم کٹ کٹا کے بیٹھتے ہیں نا ادھر ادھر سے، سمجھے یہی ہماری رہبانیت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سیکھنے کے پروسیس میں آئے، اسٹوڈنٹ بنے، اخبتو ہم نے کیا، اپنے رب کی خاطر کیا، اپنے آپ کو ہر چیز سے ہم نے بے نیاز کر لیا۔ کوشش کیجئے یہاں بیٹھ کر اچھے طریقے سے قرآن کو ہم لیں، اور یہ نشست ایسی بن جائے ہمارے لیے کہ ہمارا رب کی طرف جانے کا، سعادتوں کے کھلنے کا ایک دروازہ کھل جائے۔ آیت 24۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے، کن دو گروہوں کی مثال؟ ایک وہ جو جھوٹ گاڑ رہے ہیں، نہ خود آ رہے ہیں نہ دوسروں کو آنے دے رہے ہیں، اور وہ بھاگم بھاگ دور 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 دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے ایمان عمل صالح اور اخبتو کرنے والا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہے اور ایک دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ دیکھ لیں،
ایک گروپ کو اللہ اندھے بہروں کا گروپ قرار دے رہے ہیں جو دنیا کے نشے میں لت پت ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، اور ایک گروپ وہ ہے جو دیکھنے اور سننے والا ہے، آنکھیں رکھنے والا ہے، کان رکھنے والا ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ کفار ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، ان کے کان، ان کی بصیرت کی آنکھیں، ان کے ہوش کے کان بند ہو چکے ہیں، اللہ کی باتیں نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اللہ کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے اپنے آنکھیں کان کھلے رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اندھا بہرے کا گروپ ہے اور دوسرا دیکھنے اور سننے والوں کا گروپ ہے۔ اللہ کہتے ہیں هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر کیا سوچتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے، ان کو سمجھ نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے افلا تذکرون، اللہ نے بار بار تذکرون کا لیسن دیا ہے، سوچو، عقل اختیار کرو، سمجھو اور اس راستے پر چل پڑو۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔